السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحہ فکریہ۔ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا رواج کچھ عرصہ سے مسلسل چلا آ رہا ہے۔ چونکہ عہدے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور قرون اولیٰ میں اس کا کوئی پتہ نام و نشان تک نہیں ملتا، اس لیے اکابر علماء حق ہمیشہ یہ کہتے آئے ہیں کہ یہ دن منانے کی رسم ہم میں عیسائیوں اور ہندوؤں سے آئی ہے۔ تاریخ اسلام کی ابتدائی دور میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ملتی، لہٰذا اس رسم کی حوصلہ افزائی کی بجائے حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کا اصل کام یہ ہے کہ وہ ان رسمی مظاہروں کی بجائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف متوجہ ہوں، اور ایک دن میں عید میلاد منا کر فارغ ہو جانے کی بجائے اپنی پوری زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سانچے میں ڈالنے کی فکر کریں۔ شروع میں محفل میلاد کا تصور ایک ایسی مجلس کی حد تک محدود تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا بیان کیا جاتا ہو، لیکن انسان کا نفس اس قدر شریر واقع ہوا ہے کہ جو کام وحی کی رہنمائی کے بغیر شروع کیا جاتا ہے وہ ابتدا میں خواہ کتنا مقدس نظر آتا ہو، لیکن آہستہ آہستہ اس میں نفسانی لذت کے مواقع انسان تلاش کر لیتا ہے اور اس کا حلیہ بگاڑ کر چھوڑتا ہے۔ چنانچہ اب اللہ کے محبوب ترین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نام پر جو کچھ ہونے لگا ہے اسے سن کر پیشانی ارک ارک ہو جاتی ہے۔ ہر سال عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے صرف کراچی میں ظلم و جہالت کے ایسے شرمناک مظاہرے کیے جاتے ہیں کہ ان کے انجام کے تصور سے روح کانپ اٹھتی ہے۔ مختلف محلوں کو رنگین روشنیوں سے دلہن بنایا جاتا، شہر کے تقریباً تمام ہوٹلوں میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح منائی جاتی ہے کہ لاؤڈ سپیکر لگا کر بلند آواز سے شب و روز ریکارڈنگ کا طوفان برپا رہتا ہے۔ بہت سے سینما عید میلاد النبی کی خوشی میں سینکڑوں بلب لگا کر ان اخلاق سوز اور برہنہ تصاویر کو اور نمایاں کر دیتے ہیں جو اپنی ہر ادا سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی نافرمانی کی برملا دعوت دیتی ہیں، اور انہی مقامات پر انسانیت کی تصویروں کے سائے میں شاید تبرک کے خیال سے خانہ کعبہ اور روضہ اقدس کی تصاویروں بھی چسپاں کر دی جاتی ہیں۔ ایک محلے میں قدم قدم پر روضہ اطہر اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہیں بنا کر کھڑی کی جاتی ہیں، جنہیں کچھ بے فکر نوجوان ایک تفریح گاہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور کچھ بے پردہ عورتیں انہیں چھو چھو کر خیر و برکت حاصل کرتی ہیں، اور ظاہر ہے جب پورے محلے کو روشنیوں میں نہلا کر جگہ جگہ محرابیں کھڑی کر کے اور قدم قدم پر فلمی ریکارڈ بجا کر ایک میلے کا سا سماں پیدا کر دیا جائے تو پھر عورتیں اور بچے اس میلے کو دیکھنے کے لیے کیوں نہ پہنچیں، جس میں میلے کا لطف بھی ہے اور معاذ اللہ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ثواب بھی۔ چنانچہ رات کو دیر تک یہاں تفریح باز مردوں، عورتوں اور بچوں کا ایسا مخلوط اجتماع رہتا ہے جس میں بے پردگی، غنڈہ گردی اور بے حیائی کو کھلی چھوٹ ملی ہوتی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، یہی حال تقریباً پاکستان کے ہر شہر کا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔